ہم آج بات کر رہے ہیں ملک میں حالیہ دہشت گردی کی. ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جبکہ ایجوکیشن منسٹر آف بلوچستان واز اسیسینیٹڈ. اس پر ہم بات کرتے ہیں فائنانس منسٹر آف بلوچستان میر عاصم کرد گیلو سے. میر صاحب, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اور پورے پاکستان میں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو تھریٹ ہے, لیکن بلوچستان کے تو ایجوکیشن منسٹر ہیز بین اسیسینیٹڈ. تو یہ کوئی ٹیررزم تھا یا ان کا کوئی پرسنل دشمنی تھی؟ میڈم میں آپ کو عرض کروں کہ پرسنلی اس کا کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھا جی. جو حالیہ ملک میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس کا نتیجہ ہے. جی, تو اس پہ آپ لوگوں نے کیا اقدام کیا ہے؟ اس کے آپ یہاں بچوں کو اور سکولز کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ مسز نسرین کسوری موجود ہیں. ان کا جو اسکول ہے کوئٹہ, وہ یہ لوگ ابھی نہیں کھول رہے بیکاز وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہاں پہ سیکیورٹی اقدامات سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک گورنمنٹ کنٹرول کر سکے گی حالات؟ میڈم میں آپ کو عرض کروں کہ اس سے پہلے جو واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں ہمیں سیکورٹی کی وجہ سے اسکولوں کو کچھ دن کے لیے بند کیا ہوا ہے. ادروائز یہاں بلوچستان میں کوئی ایسی واقعہ نہیں ہوا ہے. میر صاحب, لیکن بچوں کو تو چھوڑے, یہاں تو ایجوکیشن منسٹر پہ حملہ ہوا, تو اس کی کس نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے؟ آج جو ہمارے چیف منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے. کل صبح اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. جی. اس کے بعد تحقیقات میں پتہ چلا کہ کون سے عناصر تھے. جی, یہاں پہ مسز کسوری, آئی لائک ٹو آسک یو کہ آپ کو کیا مطالبہ ہے فرام دا بلوچستان گورنمنٹ؟ وہ کیا اقدامات کریں گے کہ آپ اپنا اسکول کھول سکیں گی وہاں پہ؟ دیکھیں جی, ہم لوگ اسکول تو کھولنا چاہتے ہیں. اسکول کو زیادہ دیر بند رکھنا بھی مناسب نہیں ہے. جی. اور ہم لوگ اپنے بھی سیکیورٹی کے اقدامات کر رہے ہیں جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں. جی. مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں وہاں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. جی. تاکہ ہم اسکول کھولیں, کیونکہ سب کے انہی کوئٹہ کے بچے, بلوچوں کے وہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. جی. تو یہ سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم لوگ اپنے سیکیورٹی کے اقدامات کریں. ساتھ ہمیں صوبائی حکومت بھی کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کرے تاکہ ہم لوگ جی بچوں کی مطلب صحیح حفاظت کر سکیں. میر صاحب, اب بلوچستان حکومت کیا سیکیورٹی میجرز لے گی تاکہ تعلیمی ادارے کھل جائیں اسپیشلی کوئٹہ میں؟ میڈم انشاءاللہ ہم سیکورٹی کا سارا بندوبست کر رہے ہیں. اس سے پہلی بھی ہماری سیکورٹی اچھی تھی. ہم احتیاطی مطلب سیفٹی کے لیے بچوں کے اس کے لیے ہم نے کچھ دنوں کے لیے بند لیا. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم فل سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اپنے جتنے بھی اسکول ہیں اور کالجوں کو. یہاں پر کچھ عناصر ہیں جو اس ہمارے تعلیمی ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو کچھ نقصان ہو. اسی وجہ سے بچوں کو سیفٹی کے لیے ہم نے کچھ دنوں کے لیے بند کیا. تھینک یو ویری مچ میر عاصم کرد گیلو صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آپ کا بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ آن لائن ہیں ڈاکٹر انوار صدیقی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جی نسرین کسوری صاحبہ بھی موجود ہیں who is the chairperson of the Beacon House School System. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جی بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ سے بھی, اور یہ پرسیپشن ہے عوام میں کہ یہ کوئی انگلش میڈیم اسکولز یا ایسے اسکول جس میں کوئی ایلیٹسٹ کلاس پڑھتی ہے they are going to be the targets. لیکن یہاں پہ تو اسلامک یونیورسٹی واز اے ٹارگیٹ جہاں پہ بچیاں تھیں. تو why do you think this happened؟ جی ہاں, یہ بڑا بیفلنگ سوال ہے. جی. سبھی لوگ پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. جی. بہت انتہائی جو بھی افسوسناک واقعہ ہوا. میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ غالباً یہ پنڈی اسلام آباد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کیپٹل سٹی ہے. ہاں جی. اینڈ دے وانٹ ٹو کریٹ پینک ہیئر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں کو کوئی انٹیمیشن تھی اس سے پہلے کافی اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند تھے؟ ہمیں نہ کوئی تھریٹ تھا, نہ کسی طرف سے بھی کوئی اشارہ تھا, نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سے بھی ہمیں وارن نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کا کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی یونیورسٹی بند ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا اب مورال کیسا ہے؟ بہت کوئی 35-40 بچیاں زخمی ہوئی ہیں. جی. اور ہم تو 3 دن تک اسپتالوں ہی کے چکر لگاتے رہے صبح شام. 2 بچیاں ابھی تک کریٹیکل کنڈیشن میں, اللہ ان کو صحت دے. ایک ہمارا گارڈ جو ہے اس کو دیکھیے, ہماری کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب سیکورٹی شاید لیکس تھی. تو ویسے تو سیکورٹی یعنی ایبسولوٹ سیکورٹی تو کہیں بھی شاید مشکل ہو, لیکن ہمارے یہاں اتنی افیکٹو سیکورٹی تھی
कि अल्लाह के फजलो करम से एक हमारे गार्ड ने उसको चैलेंज किया, उसके पेट में उसने गोली मार दी। अच्छा फिर दूसरे ने उसको ग्रैपल करके रोका, जी तो वो दोनों बेचारे खत्म हो गए। जी तो गरज ये कि अगर वो अंदर दाखिल हो जाता, 300 गर्ल्स वर हैविंग देयर लंच, 300 बच्चियां अंदर बैठी हुई थी, खचाखच भरा हुआ था। अगर वो अंदर चला जाता तो न जाने कितना नुकसान होता। बहुत नुकसान हो जाता। डॉक्टर साहब, आपको गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी फराहम की थी या ये आप लोग की यूनिवर्सिटी के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे? जी जी नहीं, हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो अंदर की सिक्योरिटी तो जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने की हुई थी, जी और अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें कोई ज्यादा हमें नाकामी भी नहीं हुई। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना हूँ कि वी मस्ट स्टैंड अप टू दिस। अगर हम स्कूल और अपने इंस्टीट्यूशंस बंद करते चले जाएं डर के मारे, तो फिर तो विल बी प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। तो हम वो तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दहशत फैला के, पैनिक फैला के जी सारे इदारे हमारे बंद होते चले जाएं। जी तो हमने तय किया, हमारे तालिब इल्मों ने, तो असातिज़ा ने, सबने मिल के हमने आज उसका मुजाहरा भी किया जी कि हम इन लोगों से नहीं डरते, इन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होंगे जी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती और सालमियत के लिए और इन इदारों की मजबूती के लिए विल बी फर्म एंड एब्सोल्युटली विल स्टैंड अप टू दिस टेरर टेक्निक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के हर तालिब इल्म और तमाम वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उन सब के दिलों में यही स्पिरिट हो, हम सब इकट्ठे हो के टेररिज्म को फाइट करें। यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।